جو فیض حمید کی سزا سنائی گئی ہے، چیلنج کیا جا سکتا ہے اس سزا کو؟ سزا آج کے دن سے سٹارٹ ہوگی ان کی۔ فیض حمید کے پاس 30 دن کا وقت ہے۔ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تھرو آرمی چیف؟ تھرو نہیں، بیفور آرمی چیف۔ اگر آپ نے اس ملک سے لا قانونیت کا خاتمہ کرنا ہے اور آپ نے رول آف لا کو مینٹین کرنا ہے اس ملک میں، سلیکٹیو جسٹس نہیں ہوگا، پھر میرا کتا بھی کتا ہوگا اور آپ کا کتا بھی کتا ہوگا۔ اچھا، چونکہ ہمارے پاکستان میں آپ نے جس طرح پہلے ہی بتایا ہے کہ ایک بڑی چیز کامن ہے، سزا ہو جانا اور اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا، کیا لگتا ہے ایک جو فیض حمید کی سزا سنائی گئی ہے، پریکٹیکلی اس کی امپلیمنٹیشن کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، کب سے ہوگی؟ سیکنڈلی، کیا وہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی فیصلہ جب خلاف آتا ہے، کورٹس بنی ہوئی ہیں، تو کیا یہ اپلائی کیا جا سکتا ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس سزا کو؟ سزا آج کے دن سے سٹارٹ ہوگی ان کی۔ اچھا، 11 دسمبر 2025 سے، ٹھیک ہے، آج کے دن سے۔ ٹھیک ہے، عام عدالت میں یہ اصول ہے کہ اگر لاہور کی ایک عدالت نے ملزم کو سزا دی ہے تو وہ اسی وقت اس کو وہاں سے جو قریبی کنسرن جیل ہوگی وہاں پہ بھیج دے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ لاہور میں ہے تو یا کوٹ لکھپت میں بھیج دے گا یا سینٹرل جیل میں بھیج دے گا۔ یعنی کہ اسی آج طرح سے ہی سٹارٹ آج سے ہوگی۔ جس ضلع کی جیل ہے، جس ضلع کی عدالت ہے، اس ضلع کی جیل میں بھجوا دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت تک یہ نہیں بتایا گیا کہ فیض حمید کا ٹرائل کہاں پہ ہوا ہے۔ لاہور میں رکھ کر کیا گیا ہے، اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں رکھ کر کیا گیا ہے، کہاں پہ کیا گیا ہے۔ ہاں، جہاں ان کا ٹرائل ہوا ہے وہاں کی جو بھی متعلقہ سول جیل ہے، اچھا، ان کو بھی آج کے قانون کے مطابق وہیں بھیجا جائے گا، یا پھر کسی اور جگہ کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ ہاں، اسلام آباد میں کل سے ایک خبر گردش کر رہی ہے جو کل گزر گیا ہوا ہے، ہاں، کہ گزشتہ روز حکومت جو ہے وہ کچھ ہائی پروفائل کنوکٹس کو رکھنے کے لیے کوئی الگ سے میکانزم، کوئی الگ سے ایسی اسپیشل پلیس جو ہے وہ بنا رہی ہے کہ جہاں پہ ان کو رکھا جائے اور سیکیورٹی تھریٹ وغیرہ جو ہیں وہ بھی کم ہوں اور باقی قیدی اور باقی سوسائٹی سے آئسولیٹ کر کے ان کو رکھا جائے۔ اچھا، اب فیض حمید صاحب کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک عام قیدی کی طرح کسی سول پریزن میں بھیجا جاتا ہے یا ان کے لیے کوئی خاص بندوبست کیا جاتا ہے۔ فیض حمید کے پاس 30 دن کا وقت ہے کہ وہ آج سے ود ان 30 ڈیز اس فیصلے کو چیف آف آرمی سٹاف کے پاس چیلنج کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ اس کا فورم آف اپیل ہے، یعنی کہ آرمی چیف کے آرمی پاس چیف کے پاس اپیل فائل کر سکتے ہیں ود ان 30 ڈیز۔ اس کا فیصلہ آنے کے بعد فیض حمید ان دونوں فیصلوں کو، اگر وہ ان سے ایگریوڈ ہیں تو وہ کسی بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، فیکچول گراؤنڈز پہ نہیں، لیگل گراؤنڈ پہ۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے، اس میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو observe نہیں کیا گیا، خاص طور پہ آرٹیکل 10A کے تحت اس کو رائٹ آف فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، اگر یہ فیصلہ کورم نان جوڈس ہے، اگر اس میں اور اللیگیلٹی، مٹیریل اللیگیلٹیز ہیں جو 3 سے 4 گراؤنڈز بامشکل بنتی ہیں، تو ان کی بنیاد پہ یہ اس کو کسی بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے۔ آفٹر دی ڈیسیژن آف دیٹ ہائی کورٹ یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے مطابق قانون یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ آ گیا ہے، اس کو اگر آپ نے چیلنج کرنا ہے تو 30 دن کا وقت ہے، جی، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تھرو آرمی چیف؟ تھرو نہیں، بیفور آرمی چیف۔ اچھا، یہ آپ اپیل لکھیں گے، ہاں، آرمی چیف صاحب کے پاس لے کے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ اس پہ خود سنیں گے یا کسی سے سنوا لیں، وہ اس پہ فیصلہ کریں گے، اور آرمی چیف کے فیصلے کے بعد ٹھیک ہو گیا، اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ سزا اپ ٹو سپریم کورٹ اپ ہیلڈ ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک سزا ہے، تو پھر صدر کے پاس رحم کی اپیل والا بھی آپشن تو موجود ہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، یعنی کہ ہم اگر اس کیس کے حوالے سے بات کریں تو فیض حمید کے پاس پہلا جو آپشن بچتا ہے وہ ہے آرمی چیف کے پاس جائے،
لیکن اگر آرمی چیف جو ہے وہ کہ سن بھی لیتے سزا دے ہیں، دیتا ہے۔ سزا دے دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ادھر سے سزا آ جاتی ہے، پھر وہ جائیں گے جی ہائی کورٹ میں، ایگزیکٹلی کسی بھی ہائی کورٹ میں، کسی بھی ہائی کورٹ میں۔ جی جب وہ ہائی کورٹ سے سزا یا ان کو اگر کوئی ریلیکس Obviously یا اگر ریلیف سزا ملتا ہے، ہوگی تو پھر ہی اوپر جائیں گے۔ ہاں ریلیف ملتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، نہیں تو پھر وہ چلے جائیں گے سپریم آف کورٹ میں۔ پاکستان میں ایگزیکٹلی سپریم کورٹ بھی اگر ان کو سزا دے دیتی ہے تو پھر وہ جائیں گے صدر صاحب کے پاس، رحم کی اپیل لے کر۔ تو یہ تمام رحم کی اپیل، یعنی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں معذرت کرتا ہوں، مجھے یہ معاف کر دیا جائے۔ اچھا یہ تمام فورمز ابھی ان کے پاس اویلیبل ہیں اور یہ ون بائی ون سارے ایکسپلور کریں گے آبویسلی۔ جب وقت آتا جائے گا یہ فورم ایکسپلور ہوتے جائیں گی اور ان کے فیصلے بھی آپ دیکھیں گے کہ آتے جائیں گے۔ اچھا، یہ چونکہ فیصلوں کی بات کی نا، میرے نا کانٹیکٹ میں کچھ مخصوص دوست ہیں تو انہوں نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا، کہتے جی الحمدللہ 2 ڈاؤن 1 لیفٹ اینڈ ہز نیم از ثاقب نثار۔ کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ نے پروسیجر بتایا ہے، اپنا خود احتسابی کا عمل تو فوج نے کر لیا کہ ہم نے خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ امپلیمنٹ کر لیا، اب آگے ان کے پاس پیرامیٹرز ہیں، وہ جائیں گے آرمی چیف کے پاس، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان، بے شمار فورمز موجود ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ تمام ان عناصر کو سامنے لے کر آیا جا رہا ہے کہ جو کہ مخصوص جماعت جس کو پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں، جو کہ اس کے سپورٹیو تھے اور اس کے حق میں جو ہے وہ نعرے بلند کرتے تھے اور ان کے حق میں فیصلے اور حق میں ساری چیزیں کرتے تھے؟ اگر آپ نے اس ملک سے لا قانونیت کا خاتمہ کرنا ہے، مس یوز آف پاور اینڈ مس یوز آف اتھارٹی کا خاتمہ کرنا ہے، اور آپ نے رول آف لا کو مینٹین کرنا ہے اس ملک میں، تو پھر سلیکٹیو جسٹس نہیں ہوگا، پھر پک اینڈ چوز نہیں ہوگا، پھر یہاں کوئی ٹامی نہیں ہوگا، پھر میرا کتا بھی کتا ہوگا اور آپ کا کتا بھی کتا ہوگا۔ پھر اکراس دا بورڈ آپ کو صفایا کرنا ہوگا، پھر اس اکراس دا بورڈ میں پاکستان تحریک انصاف کو فیور دینے والا کوئی جرنل یا جج ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کو فیور کرنے والا کوئی جرنل یا جج ہو، پیپلز پارٹی کو فیور کرنے والا کوئی جرنل یا جج ہو، یا کسی بھی شخص کو ماورائے آئین اور ماورائے قانون فیور کرنے والا کوئی بھی شخص ہو، تو پھر اسے آپ کو ہیلڈ کرنا ہوگا، اسے آپ کو فکس کرنا ہوگا، تو پھر یہ ملک ترقی کرے گا۔ سلیکٹیو جسٹس سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے نزدیک ثاقب نثار نے ماورائے آئین اقدامات کیے ہیں تو بالکل اسے بھی رسپانسیبل ہونا چاہیے۔ ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے۔